نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج میں حضرت عثمان کی عظمت پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں، دنیا میں ہر ایک آدمی کے لیے ایک اس کا دوست ہے، ایک اس کا ساتھی ہے۔ جنت میں میرے دوست حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر کیا نقش کرایا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان نے اپنی انگوٹھی پر یہ دعا نقش کرائی تھی، اللہم احینی سعیدہ وامتنی شہیدہ، اے اللہ زندگی دے، سعادت کی، موت دے، شہادت کی۔ ان دو دعاؤں میں سے آج میں حضرت سیرت عثمان کے حوالے سے زیادہ تفصیلات میں جانے کے بجائے صرف ایک دعا، یہ پہلی دعا کا جو جملہ ہے اللہم احینی سعیدہ، اس ایک جملے پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے یہ دعا مانگی ہے اللہم احینی سعیدہ، اے اللہ مجھے زندگی دے سعادت کی۔ حضرت عثمان کی سعادت کیسی تھی؟ دنیا کے اندر چند آدمیوں کے ایسے کام ہوتے ہیں، دنیا اس کو سعادت مندی سمجھتی ہے، یہ آدمی بڑا سعادت مند ہے کیونکہ اس کا اچھے خاندان سے تعلق ہے، اس کا حسب اور نسب بہت اونچا ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ قریشی ہے، یہ سید خاندان سے اس کا تعلق ہے، یہ بہت نسبت والا خاندان ہے، محمد الرسول اللہ کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر یہ نسب اور حسب اور نسب اگر اعلیٰ چیز ہے اور لوگ اس پر فخر کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدرجہ اتم عطا فرمائی ہے۔ حضرت عثمان کا نسبی تعلق والد کے ساتھ، والد کی جانب سے بھی اور اسی طرح والدہ محترمہ کے جانب سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا پانچویں سلسلے میں جا کے دونوں ایک ہو جاتے ہیں، یعنی عبد مناف۔ والدہ کی جانب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ام الحکیم بیضاء سلام اللہ علیہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو یہ سعادت دی ہے کہ نبوت کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سید خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ حضرت عثمان کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو حضرت عثمان نے مانگی تھی اللہم احینی سعیدہ وامتنی شہیدہ، اے اللہ مجھے زندگی دے سعادت والی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ میں حضرت عثمان کی دوسری سعادت کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ پیغمبر کی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ آدمی جیسا کیسا بھی ہو اگر اس کا اچھے خاندان میں رشتہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بڑا سعادت مند ہے، بڑا نیک انسان ہے، اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے اور اچھے گھرانے سے اس کا تعلق ہو گیا، اس کا حسب و نسب اچھے خاندان کے ساتھ ہو گیا۔ تو میرے دوستو اگر یہ سعادت مندی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدرجہ اتم عطا فرمائی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اس کے نکاح میں آئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا حضرت عثمان پریشان رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے عثمان، میں تجھے پریشان دیکھ رہا ہوں، عثمان میں تجھ سے بہت راضی ہوں، تو میرا داماد ہے، میں تجھ سے بہت راضی ہوں، اور اگر میری 100 حدیث پاک میں آتا ہے اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو یگے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر میری 200 بچیاں ہوتی ایک دوسرے کے بعد تیرے نکاح میں دیتا۔ یہ کتنا
کتنی بڑی سعادت ہے۔ میں حضرت عثمان کی تیسری سعادت کی طرف آگے بڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عثمان کی تیسری سعادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے حضرت علی آپ بتاؤ کہ حضرت عثمان کی وہ خصوصیت جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہ کر سکتا ہو، تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا یقال فی الملأ الاعلی ذو النورین، حضرت عثمان وہ شخص ہے جس کو آسمان کے فرشتے ذو النورین کہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آسمان کے فرشتے آپ کو ذو النورین کہہ رہے ہیں، آسمان کے فرشتے آپ سے حیا کرتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، عثمان وہ شخص ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میں چوتھی سعادت کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عثمان کی چوتھی سعادت، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میری دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت رقیہ وہ ہے جس کا نکاح میں نے فرش پر حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے، میری بیٹی ام کلثوم وہ ہے جس کا نکاح اللہ نے حضرت عثمان کے ساتھ عرش بری پر کیا ہے۔ عثمان وہ سعادت والا انسان ہے، وہ سعادت والا انسان ہے جس کا نکاح خدا نے عرش پر کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے ام کلثوم تیرے نکاح میں دے دی ہے اور میں اپنی بیٹی ام کلثوم تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان کی اس دعا کا نتیجہ تھا، اللہم احینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اے اللہ مجھے زندگی دے سعادت والی، اے اللہ مجھے موت دے شہادت والی۔ یہ حضرت عثمان کی سعادت ہے۔ حضرت عثمان کی پانچویں سعادت کی طرف توجہ کرنا، لوگ اس کو سعادت مندی سمجھتے ہیں، خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی بڑا مالدار ہے، لیکن آدمی مالدار ہو اور اس کا مال جو ہے اللہ کے راستے میں لگ جائے تو لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا سعادت مند ہے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، یہ سعادت کی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس مال ہو، کنجوس ہو، اللہ کے نام پر نہ دے، مسجد میں نہ دے، مدرسہ میں نہ دے، اللہ کے نام پر خرچ نہ کرے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، بڑا کنجوس ہے۔ حضرت عثمان کا اکثر مال اللہ کے راستے میں لگا ہے، دین کی خدمت میں لگا ہے، یہ سعادت اللہ نے حضرت عثمان کو دی۔ مسلمانوں کے لیے پانی کا بڑا مسئلہ تھا، پانی بڑی تنگی تھی، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا بیر روما کو کون وقف کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی قیمت کتنی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا 8000 درم۔ حضرت عثمان نے کہا میں 8000 درم آپ کے قدموں میں نشاور کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کنویں کو لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اس میں سارا مال حضرت عثمان کا لگا۔ پھر اس طرح وقت آگے گزرتا گیا، پھر آگے ایک لڑائی آئی، غزوہ آیا، غزوہ تبوک، بہت بڑا لمبا سفر تھا۔ ادھر صحابہ 30,000 صحابہ ہیں، 2.5 لاکھ رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے چندے کی ترغیب دی، مختلف موقعوں میں اللہ کے نبی نے ترغیب دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون مسلمانوں کی مدد کرے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، حضرت عثمان نے کہا 200 اونٹ لدے ہوئے مسلمانوں کے لیے میں دے رہا ہوں، وقف کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اس کے بعد پھر ترغیب دی، سفر بہت لمبا ہے، زاد راہ کم ہے، اس کے بعد اب اور کھڑا ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے، کہا 300 اونٹ غلے سے لدے ہوئے میں مسلمانوں کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر ترغیب دی اب کوئی اور کھڑا ہو۔ اس کے بعد عثمان پھر کھڑے ہوئے اور پھر کہا کہ 200 اونٹ میں دیتا ہوں مسلمانوں کے لیے، غلے سے لدے ہوئے 200 اونٹ پھر دے دیے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اب کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، کہا 200 اونٹ دیتا ہوں، پہلے 200 پھر 300 پھر 200 پھر 200، 900 اونٹ غلے سے لدے ہوئے حضرت عثمان نے وقف کر دیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر ترغیب دی، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اب کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ حضرت عثمان اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے اور وہاں سے گھر چلے گئے اور وہاں گھر میں 1000 اشرفیاں لے کر آئے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے سین میں، ایک روایت میں ہے کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان نے وہ 1000 اشرفیاں اللہ کے نبی کی گود میں ڈال دی۔ اللہ کے نبی ان اشرفیاں کو لے رہے ہیں، اس طرح ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو عثمان سے راضی ہو جا۔ عثمان وہ شخص ہے جس نے دنیا کے اندر جنت کی قیمت ادا کر دی۔ اس کے بعد اگر عثمان کوئی گناہ کا کام بھی کرے گا اللہ اس کو بھی نیکی لکھے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی بنا دے گا۔ میں عثمان سے راضی ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ حضرت عثمان کی سعادت ہے۔ مسجد نبوی سے پہلے مسجد
قباء تعمیر ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پہلی اینٹ رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسری اینٹ رکھنے والے صدیق اکبر ہیں، تیسری اینٹ رکھنے والے عمر فاروق ہیں، چوتھی اینٹ نصب کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس مسجد قباء کے اندر سب سے جو زیادہ پیسہ لگا ہے اس میں حضرت عثمان کا لگا ہے۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، اس کی توسیع کی ضرورت تھی، اللہ کے پیارے نبی نے ترغیب دی، کون اس کی خدمت کرے گا، اس میں کون مال دے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور 9000 درم اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ حضرت عثمان کی سعادت ہے کہ حضرت عثمان کا مال اللہ کے دین پر لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، کل قیامت کے دن ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔